خلیفہ اول کے زمانے میں مسلمان ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پتہ چلا کہ یہاں پر لوگ ہیں، تو معصومہ نے ارادہ کیا یہاں پر آنے کا۔ جب معصومہ قم پہنچی، اب دیکھا کہ رہائش رہنے سہنے کا انتظام کیسے ہو، کہ موسیٰ بن خزرج ایک شخص بزرگ ایران تھے، اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ تو جس مقام پر ہم لوگ ہیں، شہزادی یہاں پر آئیں، اور آنے کے بعد ایک مدت تک شہزادی یہیں پر رہی، اور جو سامنے روبرو دکھ رہا ہے آپ کو رائٹ سائڈ میں، وہ عبادت گاہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ اور اس میں شہزادی جب عبادت کرتی تھی، عبادت کے لیے مصلی پہ بیٹھتی تھی، پورا کمرہ نورانی اور روشن ہو جاتا تھا۔ جب شہزادی مصلی پہ جاتی تھی تو کمرہ جو ہے نا کیا ہے، نورانی، یعنی بالکل اس کمرے سے اجالا، جیسے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہا گیا ہے کہ جب شہزادی مصلی محراب پہ جاتی تھی نماز کے لیے، تو ایک نور گھر سے آسمان کی طرف جاتا تھا۔ مدینے والے سمجھ جاتے تھے کہ آج رسول کی بیٹی مصلی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ معصومہ جب مصلی پر بیٹھتی تھی، عبادت کے لیے ہاتھوں بلند کرتی تھی، تو پورا کمرہ روشن اور نورانی ہو جاتا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہزادی ابھی نماز میں مصروف ہے۔ اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ معصومہ کی تاریخ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے، معصومہ کی عمر 23 سال 25 سال 28 سال بیان کی گئی ہے، لیکن معصومہ قم کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور نہیں ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب جو بیان کیا جاتا ہے، جیسے فاطمہ زہرا کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر علی تمہارا کف نہ ہوتا، یعنی علی تمہارا کف ہے، اگر فاطمہ کا کف علی نہ ہوتا تو پھر فاطمہ کا کف کوئی علی کے سوا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے معصومہ کا کوئی کف نہیں تھا، معصومہ کے برابر کا کوئی نہیں تھا کہ جو معصومہ کو، کیوں؟ اس لیے کہ معصومہ بچپن کے عالم میں عالمہ تھی، جس کی سند خود امام نے دی ہے کہ ایک گروہ امام کے گھر آیا، امام ساتویں امام کے، اور دخل باب کیا، کہا کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھا کہ امام اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ تو معصومہ جو تقریباً جن کی عمر 7 سال کی تھی، بتایا جاتا ہے کہ کہا کہ آپ وہ سوالات مجھے دیں، اور وہ سوالات لے کر معصومہ نے اپنے ہاتھوں سے جواب لکھ کے ان کے حوالے کیے، اور وہ جواب لے کر جا رہے تھے، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی۔ امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے، لیکن جو ہے نا کیا ہے آپ نہیں تھے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ کچھ سوالات ہم لے کر آئے تھے، اور آپ کے گھر سے آپ کی بیٹی نے جواب دے دیے۔ تو امام نے ان جوابوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بیٹی تم پر تمہارا باپ فدا ہو جائے، فداہا ابوہا، یعنی تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے۔ اگر یہ سوالات لے کر پہلی مرتبہ آپ میرے پاس آتے تو میں وہی جواب لکھتا جو میری بیٹی نے لکھا ہے۔ سمجھ رہے؟ 7 سال کی عمر میں شہزادی عالمہ تھی، راضیہ تھی، مرضیہ تھی، عابدہ تھی، اور ان کا ثبوت یہ بھی ایک مقدس ہے، مقام مقدس ہے کہ جہاں پر آپ لوگ ہیں، کہ یہاں پر شہزادی عبادت کرتی تھی، اور یہیں پر